مجازی ہے، خالق مجازی ہے، اس لیے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب والدین کے لیے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ موضوع ہمارا مسلسل. تو لہٰذا رسول اسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں دو گناہ ایسے بتا دوں کہ جن سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں. ذرا دیکھیے والدین کی عظمت کو کس طرح بیان فرمایا. کیا میں تمہیں دو گناہ ایسے بتا دوں کہ ان سے بڑے گناہ نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ سے شرک کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. لہذا فرمایا اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو رتبہ دیا ہے رشتوں کے حوالے سے تو والدین کو رتبہ دیا. ان کی اطاعت واجب کی اور ان کی نافرمانی پہ سزا کا اعلان کیا. یہ نہیں نافرمانی کر دی تو معافی مانگ لے کرتے وہ اپنی جگہ معافی مانگنا. معافی کو اللہ چاہتا ہے کہ انسان غلطی کرے گناہ کرے تو پشیمانی کا اظہار کرے معافی مانگے. لیکن معافی مانگنے کا یہ مقصد نہیں ہے ایک دفعہ کہا معاف کر دیں اللہ سے یا اللہ غلطی ہو گئی اور دوبارہ وہی گناہ کر رہے ہیں. ایسی معافی قابل قبول نہیں ہوتی. ایسی معافی ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی. توبہ وہ قبول ہوتی ہے جو صدقے دل سے کی جائے اس نیت کے ساتھ یا اللہ اب تک تو یہ غلطی ہوئی آج سے اب نہیں کروں اب وہ گناہ معاف ہوتا ہے. تو لہٰذا والدین کی نافرمانی پہ اللہ نے سزا مقرر کی. اگر اتنے زیادہ نافرمان ہو جائیں اتنا زیادہ دل دکھائیں کہ گنجائش نہ رہے تو وہ آگ کر دیے جاتے ہیں. والدین کو اجازت ہے انہیں آگ کر. اور اگر والدین جذبے محبت کی وجہ سے ماں اپنی معاملہ کی وجہ سے باپ محبت الہی کی وجہ سے اولاد کو آگ نہیں بھی کرتا تو اللہ کہتا ہے میں آپ کروں. شریعت میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میری جانب سے یہ اولاد آپ ہوئی. اور یہ جذبات میں نہیں پیش کر رہا قرآن سے اس کی دلیل پیش کروں گا. مل کے درود بھیجیں. پوری تفصیلات تو نہیں بیان کرنی. والدین کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے. کشتی تیار ہو گئی ہے طوفان آ گیا زمین سے پانی ابلنا آسمان سے پانی برسنا اور کشتی میں جو فرما بردار تھے رسول کے جو اطاعت گزار تھے وہ سوار ہو گئے. کشتی آ حضرت نوح کی نظر پڑی کہ ان کا جو فرزند ہے وہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں. باتیں آپ نے دل بسیج کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بھی اللہ